خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ایک دن میں 2 بڑے اعلان کرنے کے بعد بڑی عید پر وزیر اعظم کی عوام کے لیے بڑی عید۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسے فی لیٹر کی بڑی کمی کر دی۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 33 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی۔ 1 جون کو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 74 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی کی تھی۔ اب تک پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مجموعی طور پر 35 روپے کا ریلیف عوام کو دیا جا چکا ہے۔ تفصیلات جان لیں گے، کامران منہاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، بتائیے گا کہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، کیا عوام خوش دکھائی دے رہی ہے یا ان کی جانب سے مزید کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، عوام تھوڑی سی خوش تو ضرور دکھائی دے رہی ہے لیکن مزید کمی کا بھی جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے جو ہے کراچی سمیت پورے پاکستان کے شہریوں کو جو ہے ایک طرح سے عید کا یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ بڑی جو ہے رقم کم کی گئی ہے۔ پیٹرول کے جو ہے ریٹس ہیں اس میں 10 روپے 20 پیسے کی جو کمی ہوئی ہے اس سے شہری جو ہے کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صنعتی طور پر بھی جو ہے بجلی کے جو ریٹ کم کیے گئے اس پہ بھی جو ہے خوشگوار تاثر جو ہے شہریوں پہ جا رہا ہے۔ اب جو ہے پیٹرول شہری جو ڈلوا رہے ہیں، پہلے اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو پیٹرول جو ہے 269 روپے جو ہے پیٹرول لیٹر ڈلواتے تھے اور ابھی 258 کر دیا گیا ہے اور 10 روپے 20 پیسے کم کر دیے گئے ہیں۔ اس پہ جو ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ابھی آپ نے پیٹرول ڈلوایا ہے، 10 روپے 20 پیسے کم ہو گیا، کیا کہتے ہیں حکومت کی اس کاوش کو؟ اور مجموعی طور پر 35 روپے جو ہے کم کر چکی ہے حکومت، کیا کہیں گے اس پہ؟ یہی ہم کہنا چاہیں گے کہ پہلے تو یہ تھا کہ پیٹرول سستا بھی تھا، ہاں اب 10 روپے کم ہوئے ہیں۔ اب یہی آپ کچھ ٹائم بعد دیکھیں گے، عید کے بعد فوراً بڑھ جائے گا پیٹرول۔ 10 روپے کم ہوا ہے، 30 روپے 40 روپے 50 روپے پیٹرول بڑھ جائے گا۔ ابھی یہ کتنے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطمئن اور خوش دکھائی نہیں دیتے، ان کا کہنا ہے کہ دوبارہ بڑھ جائے گی قیمت، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ جی پیٹرول پہ تو چلو ٹھیک ہے، بقایا جو چیزوں پہ مہنگائی کر دی ہے، 10 روپے اس پہ مطلب سستا کر دیے تو 500 دوسری چیزوں پہ بڑھا دیے۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت تو ضرور کم ہوئی ہے لیکن دوسری چیزوں پہ بھی قیمت کم ہونی چاہیے۔ ایک اور شہری بھی ہیں پیٹرول ڈلوانے آئے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ 10 روپے 20 پیسے جو ہے کمی ہو گئی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی جان پیٹرول تو اچھا ہوا، سستا ہوا، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے نا یار۔ ہاں جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے پہ جو ہے شہری خوشی کا ضرور اظہار کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ اس پیٹرول پمپ پہ موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائی پیٹرول میں 10 روپے 20 پیسے کمی ہو گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ عید کا تحفہ دیا ہے گورنمنٹ نے آپ کو۔ سر اگر یہ ایسی رہا تو بہت اچھا ہے، اور اگر واپسی بڑھی ہے عید کے بعد یا پہلی تاریخ کے بعد تو پھر تو غریب کے لیے نقصان ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر جو کمی ہوئی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اس کو برقرار رکھا جائے اور مزید جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ان پہ بھی کمی کی جائے تو عوام جو ہے وہ کسی طرح سے سکون کا سانس لے سکے۔ جی اچھا کامران، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کر دی گئی ہے، تو اس وقت کیا پیٹرول پمپ اوپن ہے یا ان کے بند کر دیے گئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں کورنگی کراسنگ کے ایک پیٹرول پمپ پہ، یہ اوپن ہے اور فوری طور پر جو ہے 12 بجتے ہی اس کے جو ہے ریٹ چینج کر دیے گئے تھے۔ کافی تعداد میں اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہاں پر جو نوزل مشینیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول ڈالنے والی، وہاں پر جو ہے شہری پیٹرول ڈلواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پیٹرول کی قیمتیں جو ہے مجموعی طور پر جو کراچی کے پیٹرول پمپ ہے وہاں پر جو ہے کم کر دی گئی ہیں اور شہریوں کو اب جو ہے 10 روپے 20 پیسے کم ریٹ پہ جو ہے پیٹرول اس وقت دیا جا رہا ہے۔ جی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ایک دن میں یہ 2 بڑے اہم اعلانات کیے گئے ہیں۔ صنعتوں کے لیے بجلی سستی کی گئی ہے اور پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ بڑی عید پر یہ بڑا تحفہ دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 20 پیسے فی لیٹر کی بڑی کمی کر دی گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 33 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پیٹرول پمپ پر۔ کامران بتائیے گا، جہاں پیٹرول پمپ پر آپ موجود ہیں، اگر آپ کی مزید شہریوں سے بات ہو سکی ہے تو ان سے جاننے کی کوشش کیجیے گا کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو۔ جی بالکل، اور یہاں پر بہت سے شہری موجود ہیں جو خواتین کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں، بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میں اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر 10 روپے 20 پیسے جو ہے پیٹرول میں کمی ہو گئی، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو حکومت کے؟
سر یہ 10 روپے 20 پیسے کم ہوئے ہیں نا، تو یہ انشاءاللہ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھا 50 روپے بڑھنے والے ہیں. یہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، حکومت نے گفٹ دیا ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے آپ کو کمی ہو رہی ہے. کمی ہو رہی بتا رہے ہیں، کمی ہو رہی ہے، پر ہر چیز میں مہنگائی ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کا جو موقف آ رہا ہے وہ اسی طرح کا آ رہا ہے کہ پیٹرول میں کمی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نوجوان میرے ساتھ موجود ہے، اس سے پوچھتے ہیں. مجھے بتائیے گا پیٹرول میں 10 روپے 20 پیسے کمی ہوئی ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہتر ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ ذرا سا کم کر کے پھر بڑھانے والی بات ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں کم کیا تھا انہوں نے، پھر بڑھا دیے تھے، 30 روپے بڑھائے تھے. مجموعی طور پہ 35 روپے کمی کر چکی ہے حکومت پیٹرول. 35 روپے آپ دیکھ لیں، 35 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لو فیول کتنا لگ رہا ہے. 35 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے آج کے دور میں. اور بھی میرے ساتھ شہری ہیں. سر پیٹرول میں قیمت میں کمی ہو گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ کوئی کمی نہیں ہوئی سر. 10 روپے 20 پیسے کم ہو گئے تو پیٹرول تو 150 سے کہاں پہ چلا گیا ہے پیٹرول، آپ دیکھا ہے نا. یہ جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرول میں جو ہے ایک ڈر ہے ان کے دلوں میں کہ کبھی بھی جو ہے پیٹرول کا ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے. ایک اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں، شاید یہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں. پیٹرول میں 10 روپے 20 پیسے کمی ہوگی، کیا کہیں گے؟ ارے مجھے تو پتہ ہی بھی لگا ہے پیٹرول کم ہو گیا. خوشی کی خبر ہے. ارے خوشی کی خبر ہے، ویسے آپس کی بات ہے، بات کرنا ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنا نواز شریف واقعی تبدیلی لے کے آ رہا ہے کنٹینیوسلی. بالکل دیکھ سکتے ہیں حکومت تبدیلی لا رہی ہے. اور کچھ کہیں گے آپ؟ بس میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن اب اگر جو حکمران جو سیاستدان عوام کو ریلیف دے گا تو پھر جی بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ شہری جو ہے تفصیلاً آگاہ کرے تھے. شہریوں کے ساتھ آپ کی گفتگو بھی ہوئی، کچھ شہری مطمئن دکھائی دیے اور کچھ نے مزید مطالبہ کیا ہے قیمتوں میں کمی کا. وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے کمی کا اعلان. وزیر اعظم پیکج سے صنعتوں پر 200 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ختم ہوگا. شہباز شریف کہتے ہیں کہ صنعتی ترقی کی رفتار مزید تیز ہوگی، روزگار میں تیز ترین اضافہ ہوگا. فیصلے پر صنعت کاروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. صنعت کاروں کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا. صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے کمی کا اعلان. وزیر اعظم آفس کے مطابق نیپرا نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی تجویز دی تھی. وزیر اعظم کی خصوصی کاوشوں سے صنعت اور برآمدات کے شعبے کے لیے بجلی کی قیمت 34 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر کر لی گئی. ادھر صنعت کاروں نے بھی وزیر اعظم کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا. صدر کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ انڈسٹری جوہر قنداری کے مطابق وزیر اعظم کا انڈسٹری کے لیے ریلیف پیکج سے انڈسٹری کی پیداوار بڑھے گی. ایک بڑا فیصلہ کیا گیا، تقریباً 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ میں کمی کا. یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے، ہم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 200 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ بوجھ کم ہوگا صنعت کے اوپر. زبیر موتی والا نے وزیر اعظم کا انڈسٹری کے لیے بجلی 10 روپے 69 پیسے سستا کرنے کو بڑا فیصلہ قرار دے دیا. وزیر اعظم نے جو آج اعلان کیا ہے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. میرے حساب سے بہت اچھا کیا ہے، انڈسٹری کے لیے انتہائی خوشکن بات ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے لوگوں کو کانفیڈنس بھی بڑھے گا. خاص کر کے ایس ایم ای سیکٹر جو ہے، اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز جو بجلی پر انحصار کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کے لیے بہت زبردست خبر ہے. نائب چیئرمین بزنس مین گروپ جاوید بلوانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا انڈسٹری کے لیے ریلیف پیکج کو بڑا اہم فیصلہ قرار دے دیا اور انہوں نے بالکل صحیح ٹائم پہ یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ 10 روپے 69 پیسے جو ریٹ کم کیا، جس سے بجلی کا ریٹ 34 روپے 99 پیسے ہو جائے گا اور اس سے انڈسٹری کو ضرور فائدہ پہنچے گا. وزیر اعظم آفس کے مطابق پیکج سے صنعتی ترقی کی رفتار مزید تیز ہوگی، روزگار میں اضافہ ہوگا. صنعتوں کے پہیے کی رفتار تیز اور برآمدات میں اضافے سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا. سرجانی کے ڈی فلیٹس کے قریب پانی کی بندش کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے سڑک کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیا. احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے اور احتجاج میں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ خواتین بھی شامل ہیں. خواتین بھی احتجاج کر رہی ہیں. سرجانی کے ڈی فلیٹس کے قریب پانی کی بندش کے خلاف یہ احتجاج ہے. مظاہرین نے سڑک کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیا جبکہ احتجاج میں خواتین بھی شامل ہیں.
جی آپ کو بتا رہے ہیں سرجانی کے ایریا فلیٹس کے قریب پانی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر، بلکہ روڈ کو ہے جو بند کر دیا گیا ہے اور اس احتجاج میں خواتین بھی شامل ہیں۔ مظاہرین نے سڑک کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ سٹی 21 کی اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں مظاہرین اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج میں خواتین بھی شامل ہیں اور سرجانی کے ایریا فلیٹس کے قریب پانی کی بندش پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سرجانی کے ایریا فلیٹس کے قریب پانی کی بندش کے بعد جو ہے کافی عرصے سے پانی نہیں آ رہا، جس کے بعد بندش کے خلاف یہ احتجاج مظاہرین کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے سڑک کا ایک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا ہے اور احتجاج کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو چکی ہے۔ اور احتجاج کی بات کریں تو اس میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں جو یہ احتجاج کر رہی ہیں۔ پانی بندش کے خلاف یہ احتجاج مظاہرین کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ سرجانی کی ایریا فلیٹس کے قریب یہ لوگ رہتے ہیں جن کے پانی کی بندش کے خلاف احتجاج جو اس وقت کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے سڑک کا ایک ٹریفک کے لیے بھی بند کر دیا ہے اور ان کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا پانی کی بندش کو ختم کیا جائے۔ احتجاج کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ تفصیلات جان لیں گے، جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بتائیے گا مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں اور کیا اب تک کسی نے رابطہ کیا ان سے؟ بالکل جی، نیو کراچی سے آگے سرجانی جانے کے لیے اسپاٹ ہے۔ سرجانی، خدا کی بستی، یوسف گوٹ اور دیگر علاقوں کے راستہ جاتا ہے۔ کے ڈی اے فلیٹس کے قریب جو ہے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے مکینوں کا۔ سرجانی اور نیو کراچی، 4 کے چورنجی، اس کے اطراف کی جتنے مکین وہ تمام سراپا احتجاج ہیں۔ کئی عرصے سے جو ہے وہ پانی کی عدم فراہمی پر جو ہے وہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سڑک کو بلاک کیا گیا ہے، دونوں اطراف جو ہے ٹریفک کی روانی معطل ہے، جس پر ٹریفک پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہے ٹریفک کی روانی کو جو الٹرنیٹ روٹس پر بھیجنے کے لیے، لیکن اب تک جو ہے کسی قسم کی داد رسی کے لیے کوئی اعلیٰ حکام کی جانب سے ان تک نہیں پہنچا۔ مظاہرین کی طرف مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عید قربہ ہیں اور پانی کی اشد ضرورت ہے، جس کے باعث پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا قائم خانی، جاوید قائم خانی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں بات کریں گے سندھ کا 30 خرب 56 ارب روپے مالیت کا بجٹ پیش کیا گیا۔ تنخواہوں میں 30% تک اضافہ، کم از کم اجرت 37,000 روپے مقرر کی گئی۔ 959 ارب کے ترقیاتی اخراجات، ٹرانسپورٹ کے لیے 56 ارب روپے مختص، داخلے کے لیے 194 ارب روپے اور صحت کے لیے 334 ارب، گرانٹس کی مد میں یونیورسٹیز کے لیے 35 ارب مختص۔ اخراجات کا تخمینہ 2253 ارب لگایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ مالی سال 2024-25 کے لیے سندھ کا 30 خرب 56 ارب روپے مالیت کا متوازی بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ میں تنخواہوں میں 30% تک کا اضافہ، کم سے کم اجرت 37,000 روپے ماہوار مقرر کی گئی ہے۔ بجٹ میں 959 روپے کی نمایاں ترقیاتی اخراجات، ٹرانسپورٹ کے لیے 56 ارب روپے مختص، صحت کے لیے 334 ارب روپے مختص، گرانٹس کی مد میں یونیورسٹیز کے لیے 35 ارب روپے مختص، کم سے کم اجرت 37,000 روپے مقرر۔ اخراجات کا تخمینہ 2,253 ارب لگایا گیا ہے۔ داخلہ کے لیے 194 ارب روپے شامل ہیں۔ We focused on resuscitating the development regime and set the ball rolling again. We made significant strides in infrastructural and social sector development, and the pace of development activity resulted in highest ever development spending in province for the current financial year. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں تنخواہوں میں 22 سے 30% اضافہ کیا گیا ہے۔ ملازمین کی پینشن اور ریٹائرمنٹ کے فوائد موجودہ اخراجات کا بقایا 14% ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ، گریڈ 18 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 22% بڑھانے اور پینشن میں 15% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ For current capital expenditure, revised estimates for the year 2023-24 has been proposed at rupees 139 billion, showing an increase over current financial year's budget. مراد علی شاہ نے بتایا کہ 662 ارب روپے کی صوبائی وصولیوں میں 350 ارب روپے سروس پر سیل ٹیکس ہے۔ کرنٹ کیپٹل کے اخراجات میں 42 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ بجٹ میں سماجی خدمات میں سرمایہ کاری کو ترجیح دی گئی ہے۔ بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ 2,253 ارب 959 ارب روپے کے نمایاں ترقیاتی اخراجات کی تجویز ہے۔ KMC سمیت بلدیاتی اداروں کے لیے 160 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ Provincial receipts are combination of federal transfers and provincial receipts پہ آتا ہوں میں۔ Sindh is largely reliant on federal transfers, being
principal component of our resource envelope. It comprises share from divisible pool and straight transfers. वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध की मजमूई मुतवक्का आमदनी 30 खरब रुपए है। वफाकी मुंतकली 62%, सूबाई व वसूलियाँ 22% हैं। बजट में PSDP से मिलने वाले 77 अरब रुपए शामिल हैं। गैर मुल्की ग्रांट्स 6 अरब, कैरी ओवर कैश बैलेंस 55 अरब रुपए शामिल है। अवामी लाइब्रेरीज की सहूलियात बढ़ाने के लिए 21 करोड़ रुपए के फंड्स, सिंध गेम्स के लिए 15 करोड़ रुपए। सिंध हुकूमत ने खेलों की सरगर्मियों के लिए 30 करोड़ रुपए अलग से मुख्तस कर दिए। वज़ीर आला के मुताबिक सिंध हुकूमत ने नौजवानों की सरगर्मियों के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए। मुराद अली शाह ने बताया कि ग्रांट्स की मद में यूनिवर्सिटीज के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालिबात के एजाज के लिए 80 करोड़ रुपए, आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप की मद में 2 अरब रुपए मुख्तस। पोजीशन होल्डर्स तलबा के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की मद में मुख्तस किए गए हैं। स्कूलों में 75 करोड़ रुपए की मालियत की मुफ्त किताबें तकसीम करेगी। सिंध हुकूमत ने 2 अरब 40 करोड़ रुपए सैलाब मुतासरा स्कूलों की मरम्मत के लिए मुख्तस कर दिए। हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। हारी कार्ड के जरिए 1,20,000 किसानों की माली मदद के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोलराइजेशन इनिशिएटिव के लिए 5 बरस में 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत का आमदनी बढ़ाने का प्लान, नए माली साल के बजट में 76 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़, मौजूदा टैक्स का हदफ भी बढ़ा दिया गया। सिंध का आइंदा माली साल 2024-25 में नए टैक्सेस आयद कर दिए। अंदरूनी मुल्क परवास करने पर फी टिकट 250 रुपए सिंध हुकूमत टैक्स वसूली की तजवीज़। इंटरनेशनल फ्लाइट के मुसाफिरों पर फी टिकट 1000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज़। अलॉटमेंट ऑर्डर तजदीद पर 5000 रुपए टैक्स की तजवीज़। रियल एस्टेट पर जमीन, दुकान या फिर फ्लैट की मुतय्यन कीमत पर 2% टैक्स वसूल करने की तजवीज़। समुद्री जहाज की इंश्योरेंस पर 5000 रुपए सूबाई टैक्स वसूल करने की तजवीज़। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पर 5 रुपए टैक्स नाफिज करने की तजवीज़। रजिस्टर्ड गाड़ियां फरोख्त या ट्रांसफर पर 1000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज़। 3000 सीसी से ऊपर वाले 4 लाख रुपए टैक्स नाफिज होगा। 2000 सीसी गाड़ियों पर 2,75,000 रुपए के टैक्स लगाने की तजवीज़। 1500 सीसी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 1 लाख रुपए टैक्स की तजवीज़। मुकामी तौर पर बनने वाली 2000 सीसी की गाड़ियों पर 50,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़। मुकामी तौर पर बनने वाली 1500 सीसी गाड़ियों पर 25,000 रुपए टैक्स तमाम टैक्सेस सिंध रेवेन्यू बोर्ड वसूल करने का मजाज होगा। और अब देखेंगे, कराची के सनतकारों ने सिंध हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। नकाटी के सदर फैसल मोइज कहते हैं कि बजट में सनतों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। इस बजट को सन्नत दुश्मन बजट कहा गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली में बजट तकरीर में वजीर आला सिंध का खसारे से पाक मुतवाज़ी बजट का दावा। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सनतकारों ने वफाक के बाद सूबाई बजट को भी मायूस कुन करार दे दिया। नकाटी के सदर फैसल मोइज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस बजट को सिंध दुश्मन बजट कहा जाएगा। बजट में आज मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा कि अभी हमारे ज़ख्म धुले नहीं थे। जो हमने वफाकी बजट सुना, उसके बाद आज सिंध के बजट को सुनने के बाद सनतकारों और ताजरों के दिलों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। और मसला सिर्फ इतना सा है कि इस वक्त मैं इस बजट को मुकम्मल तौर पे सनत और तिजारत का दुश्मन बजट कहूँगा। फैसल मोइज का कहना था कि पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से वक्त पर बरामदी ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रहे। बल्दियात की मद में 329 अरब रुपए सनतों में नहीं लगाए जाएंगे। इसमें कोई जिक्र नहीं है इस बजट में K4 मंसूबे के काम का। इस बजट में कोई जिक्र नहीं है एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो बहुत बड़ी नेसेसिटी है इंडस्ट्री की। जो एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट की जगह वाटर बोर्ड के पास पड़ी है, इस बजट के अंदर उसका तस्करा नहीं है। 329 बिलियन का बजट लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने वोट बैंक पे ये बजट लगाती है। कोई ऐसा पैकेज इंडस्ट्री को नहीं दिया गया जो इंडस्ट्री फ्लरिश हो, इंडस्ट्री आगे चले। फैसल मोइज का कहना था कि सूबाई बजट में लगने वाले 76 अरब रुपए से जायद नए टैक्स को बोझ सनतें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपए माहाना की, लेकिन ऐसे हालात भी तो पैदा करें जिससे सनतें चल सकें और हम मुकर्रर करदा तनख्वाहें अदा कर सकें। हम बहुत खुश हैं कि 37,000 रुपए की सैलरी जो है वो इन्होंने लेबर की कर दी। आज एक आम आदमी की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए।
मगर मसला ये है कि हम अफोर्ड कैसे करेंगे इस सैलरी को, हम इस सैलरी को आगे लेके कैसे चलेंगे। हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। नकाटी के सदर फैसल मोइज और दीगर अरकान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सनती इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करते हुए ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे सनती तरक्की में तेज़ी आ सके। कैमरामैन फरहान आबिद और हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चेयरमैन अब्बाद ने सिंध बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। कहते हैं कि सिंध के बजट तकरीर सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि ये एक मुतवाज़न बजट है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तामीराती शोबे पर अभी तक तो कोई नया टैक्स नाफिज नहीं किया। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। सिंध बजट पर रद्द अमल, कोई खुश कोई नाखुश। चेयरमैन आबाद ने सिंध बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। सिंध के बजट पे एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आसिफ समसम का रद्द अमल देते हुए कहना था, ये एक मुतवाज़न बजट है। इसमें सबसे अच्छी चीज कम स्केल वालों की तनख्वाहों में ज्यादा इजाफा किया गया है। तनख्वाहों में इजाफे की बात की गई, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात की गई। हम तो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि तनख्वाहों में इजाफा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, इतना होना चाहिए कि उनको इज़्ज़त के साथ वो अपना घर चला सकें, हलाल के साथ वो अपना घर चला सकें, अपने बच्चों की तालीम है, उनके अखराजात हैं वो पूरे कर सकें। सीनियर नायब चेयरमैन हबीब इब्राहिम का कहना था, सिंध का मुनासिब बजट पेश किया गया। आज हमने जो सिंध गवर्नमेंट का जो बजट देखा वो आज हमें एक नॉर्मल बजट महसूस हुआ और कोई नए टैक्स इस तरह नज़र नहीं आए सीएम साहब की तकरीर में, लेकिन फिर भी इंतज़ार करते हैं हम फाइनेंस बिल का कि उसमें क्या चीज़ें एडॉप्ट होती हैं, क्या चीज़ें मुनासिब रहती हैं। 7E जो है तो बतदरीज लगा हुआ है, उसे भी नहीं हटाया गया और कोई बात भी नहीं मानी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी इंडस्ट्री हो, जो भी एसोसिएशन हो, उसकी तजावीज़ को ज़रूर मानना चाहिए, उन्हें बुला के उनके साथ डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। आबाद की जानिब से वफाकी हुकूमत से अपील की है कि वो कैपिटल गेन टैक्स के मामले पर नज़रसानी करे ताकि तामीराती शोबे को तबाही से बचाया जा सके। कैमरामैन हसन अमीन के साथ अयाज राना, सिटी 21। इलेक्ट्रिक के वाजिबात की अदम अदायगी की इलेक्ट्रिक ने हुकूमत सिंध के 64 महकमों की बिजली मुनक़ता करने का फैसला कर लिया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तवानाई को ख़त अरसाल कर दिया गया है। माली मुश्किलात का शिकार या अदारों की गैर जिम्मेदारी, बिजली के बिल पड़ने लगे भारी। के इलेक्ट्रिक के सिंध हुकूमत पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए के वाजिबात, नए बिल की भी अदम अदायगी। के इलेक्ट्रिक ने 64 महकमों की बिजली काटने का अमल शुरू कर दिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तवानाई को खत अरसाल कर दिया गया। खत में कहा गया है कि अब हतमी फैसला किया है कि बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। 2019 में हुकूमत सिंध के साथ तय किया गया था कि तमाम वाजिबात और नए बिल अदा कर दिए जाएंगे। खत में वाज़ेह किया गया था कि इलेक्ट्रिक माली परेशानी का शिकार है। वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अब सूबाई महकमों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फौरी तौर पर मामला हल किया जाए, पुराने वाजिबात बशमूल नए अदा किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक ने सिंध के 64 महकमों के नाम जारी कर दिए। एडिशनल चार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध कराची पर भी वाजिबात, सेक्रेटरी मकामी हुकूमत सिंध, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सिंध, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध महकमा भी शामिल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माहौलियात, चेयरमैन इंक्वायरीज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर भी बिजली के बिल वाजिबात हैं।